تلنگانہ کے سدیپیٹ کے قریب علاقے گررام میں ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا، جہاں راجیو راہداری پر آرٹیسی بس سامنے جانے والی لوری سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں بس ڈرائیور سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے۔ یعنی شاہدین کے مطابق جے بی ایس بس اسٹیشن سے سدیپیٹ کی طرف جانے والی بس اس وقت حادثے کا شکار ہو گئی جب لوری نے اچانک بریک لگا دیے، جس کے باعث بس ڈرائیور توازن برقرار نہ رکھ سکا اور گاڑی پیچھے سے لوری سے ٹکرا گئی۔ حادثے کے وقت بس میں 6 مسافرین سوار تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ بس ڈرائیور اور ایک مسافر کی حالت تشویشناک ہے، جنہیں فوری طور پر طبی امداد کے لیے گجویل کے سرکاری اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے وہاں پر پہنچ کر مقدمہ درج کر لیا اور تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ تلنگانہ کے نرمل ٹاؤن میں پیر کی صبح کے سڑک حادثے میں 2 افراد اس وقت ہلاک ہو گئے جب ان کی موٹر سائیکل گولڈن فنکشن ہال کے قریب سڑک کے درمیان موجود ڈیوائیڈر سے جا ٹکرائی۔ پولیس نے مہلوکین کی شناخت 33 سالہ سریجن ساکن منجولا پور اور 34 سالہ پرپل ساکن نٹراج نگر کے طور پر کی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ حادثہ صبح تقریباً 6 بجے پیش آیا جب موٹر سائیکل سوار توازن کھو بیٹھا اور گاڑی بے قابو ہو کر ڈیوائیڈر سے جا ٹکرائی۔ ٹکر اتنی زوردار تھی کہ دونوں نوجوان موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے وہاں پہنچ کر نعشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے گورنمنٹ جنرل اسپتال منتقل کیا۔ پولیس کی جانب سے مقدمہ درج کر لیا گیا اور تحقیقات جاری ہے۔ سنگریڈی میں پرجاوانی پروگرام میں زیر افسران کی لازمی شرکت پر زور دیا گیا۔ مقامی اداروں کے ایڈیشنل کلکٹر انچارج پانڈو نے کہا کہ آئندہ ضلعی افسران خود پروگرام میں حاضر ہوں اور وقت کی پابندی کریں۔ انہوں نے کہا کہ بعض مواقع پر افسران کے بجائے ان کے معاونین شرکت کر رہے ہیں، جو قابل قبول نہیں ہے۔ افسران کو ہدایت دی گئی ہے کہ عوام کی درخواستوں کو سنجیدگی سے لے کر انہیں بروقت حل کریں۔ کلکٹر کے گریوینس ہال میں منعقدہ پرجاوانی پروگرام میں مجموعی طور پر 41 شکایتیں موصول ہوئیں۔ اس موقع پر مختلف محکمے کے ضلعی افسران اور عوام نے شرکت کی۔ ضلع کے بیاسباد کے شیرپور ٹاؤن میں آج ایم پی ڈی او ستیہ نارائن کی ہدایت کے مطابق مقامی گرام پنچایت سیکریٹری تروپتی نے اپنے ہمراہ ایم پی او کے ساتھ مل کر مختلف علاقوں میں نالیوں کی صفائی و ستھرائی کرتے ہوئے مٹی کی نکاسی کی گئی۔ اس کے علاوہ عوامی مقامات میں موجود پلاسٹک کی تھیلیوں کو جمع کرتے ہوئے ڈمپنگ یارڈ کو منتقل کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اپنے اپنے گھروں کے اطراف و اکناف کو صاف ستھرا ماحول رکھنے کا عوام کو مشورہ دیا گیا۔ سابق رکن اسمبلی کی صبح سابق رکن اسمبلی اور کانگریس کے سینئر قائد کے برتنجم نے آج ٹی یو ڈبلیو جے آئی جے یو کے کھمبیراؤ پیٹ صدر محمد عبدالرحیم سے ملاقات کی اور ان کی عیادت کی۔ واضح رہے کہ حالیہ دنوں محمد عبدالرحیم کی آنکھوں کا آپریشن ہوا تھا۔ اس موقع پر کے برتنجم نے ان کی خیریت دریافت کی اور جلد صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ صحافی معاشرے کی آنکھ ہوتے ہیں اور ان کی صحت و سلامتی نہایت اہم ہے۔ تلنگانہ جاگرتی کی صدر کی کویتا کو کھمم ضلع کے زیڈ پی سینٹر کے قریب احتجاج کے دوران پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اطلاعات کے مطابق اس موقع پر دھرم سماج پارٹی کے صدر وشارادن مہاراج اور ویلگو مٹلا کے متاثرین کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق کویتا اپنے حامیوں کے ساتھ احتجاج میں شریک تھی۔ اسی دوران پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے انہیں اور دیگر قائدین کو حراست میں لے لیا۔ اس کارروائی کے دوران کئی خواتین کارکنان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ تلنگانہ جاگرتی کے قائدین نے الزام عائد کیا ہے کہ پولیس نے خاتون کانسٹیبلز کی موجودگی کے بغیر ہی کویتا اور دیگر خواتین کو گرفتار کیا، جس پر انہوں نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے پولیس کے طرز عمل پر شدید اعتراض کیا۔ ایل سرکل انسپکٹر راجی ریڈی سے آج خیر سگالی ملاقات کرتے ہوئے کونسلر تروپتی سید غفار چندریا دسرت کانگریس قائدین پرشانت گوڑ عبدالرفیق شنکر نے شال پوشی و گل پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ نظام آباد میں کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک اسکیم کے تحت اہل مستحقین میں چیکس کی تقسیم عمل میں آئی۔ اس موقع پر صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی مہیش کمار گوڑ، رکن اسمبلی نظام آباد اربن دھن پال سوریہ نارائن، سابق وزیر محمد علی شبیر، میئر نظام آباد عمر رانی رمیش، نوڈا چیئرمین کیشا وینو، ضلع کانگریس کمیٹی کے صدر ناگیش ریڈی بطور مہمان خصوصی شریک تھے۔ اس موقع پر قائدین نے اہل مستحقین میں کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک اسکیمات کے تحت امدادی چیکس تقسیم کیے۔ ضلع مرکز میں واقع ضلع پریشد گرلز ہائی اسکول میں مڈ ڈے میل کے ناقص معیار پر ضلع کلکٹر بی سنتوش نے شدید برہمی کا اظہار کیا۔ پیر کے روز
ضلع کلکٹر نے اچانک اسکول کا دورہ کیا اور طالبات کے ساتھ بیٹھ کر مڈ ڈے میل تناول کیا۔ اس موقع پر انہوں نے طالبات کو فراہم کیے جانے والے کھانے کے معیار اور سرکاری مینیو پر عمل آوری کے طریقہ کار پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ ریاستی حکومت کے مڈ ڈے میل رہنمائی اصول کے مطابق پی کے دن طالبات کو کھچڑی، انڈا اور مکس ویجیٹیبل کری فراہم کی جانی تھی، لیکن اسکول میں اس کے بجائے سفید چاول، انڈا اور صرف سامبر پیش کیا جا رہا تھا۔ اس پر کلکٹر نے اسکول کے عملے سے سوال کیا کہ طے شدہ کامن ڈائٹ مینیو پر عمل کیوں نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ طالبات کو پیش کیے جانے والے چاول اور سامبر کے معیار پر بھی کلکٹر نے ناراضگی ظاہر کی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ چاول اچھی طرح نہیں پکے تھے اور سامبر کا معیار بھی انتہائی ناقص تھا، جو ہلدی کے پانی کی طرح لگ رہا تھا۔ اس موقع پر کلکٹر نے اسکول کے ہیڈ ماسٹر بھاسکر ریڈی اور باورچی عملے پر سخت برہم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کیا روزانہ بچوں کو اس طرح کا کھانا دیا جاتا ہے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ چاول کیسے پکائے جاتے ہیں؟ انہوں نے اس لاپرواہی پر اساتذہ کی سرزنش کی۔ کلکٹر نے کہا کہ انہوں نے ضلع کے کئی اسکولوں میں مڈ ڈے میل کھا کر معائنہ کیا مگر اتنا ناقص کھانا کہیں نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ طلباء کو غذائیت سے بھرپور خوراک فراہم کرنا حکومت کا اہم مقصد ہے، لیکن اس طرح کی لاپرواہی سے طلباء کی صحت متاثر ہو سکتی ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ ایسی غفلت پر آپ کو معطل کیوں نہ کیا جائے۔ انہوں نے ہدایت دی ہے کہ طلباء کو معیاری اور غذائیت بخش کھانا فراہم کرنے کے لیے ہیڈ ماسٹر اور اساتذہ اپنی ذمہ داری سنجیدگی سے نبھائیں۔ بصورت دیگر سخت کارروائی کا انتباہ دیا گیا۔ پرجاوانی پروگرام کے تحت عوام کی جانب سے پیش کی گئی شکایت اور درخواستوں کو فوری طور پر حل کرنے کی ہدایت ناگر کرنول کے ضلع کلکٹر بی سنتوش نے متعلقہ عہدیداروں کو دی۔ پیر کے روز انٹیگریٹڈ ڈسٹرکٹ آفس کمپلیکس میں واقع پرجاوانی ہال میں منعقدہ پروگرام میں ضلع کلکٹر بی سنتوش نے ایڈیشنل کلکٹر شیام پرساد لال امریندر اور ضلع پریشد سی ای او دیو سہائم کے ہمراہ شرکت کی اور عوام سے درخواستیں اور نمائندگیاں وصول کی۔ اس موقع پر ضلع کلکٹر نے کہا کہ عوامی مسائل کے حل کی ذمہ داری افسران پر عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ پرجاوانی پروگرام میں مجموعی طور پر 44 درخواستیں موصول ہوئی۔ ان شکایت اور درخواستوں کا جائزہ لے کر متعلقہ محکموں کے ضلع سطح کے افسران فوری کارروائی کرتے ہوئے ان کا حل نکالیں۔ کلکٹر نے ہدایت دی ہے کہ زیر التوا درخواستوں کا جائزہ لے کر انہیں جلد از جلد نمٹایا جائے۔ اس طرح پرجا پالنا پرگتی پرنالیکا کے 99 روزہ پروگرام کے تحت تمام افسران کو اپنے اطراف کے ماحول کی صفائی پر خصوصی توجہ دینے کی بھی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ مختلف دفاتر میں فائلوں کو منظم طریقے سے رکھا جائے اور اگر کوئی فائلز زیر التوا ہوں تو انہیں فوری طور پر نمٹایا جائے۔ اس پروگرام میں کلکٹر اے او چندر شیکھر، مختلف محکمے کے سپرنٹینڈنٹ سے تمام محکموں کے ضلع سطح کے افسران اور دیگر متعلقہ عہدیدار موجود تھے۔ ضلع کے بی آصفہ آباد کے کاغذ نگر بلدیہ چیئرپرسن شاہین سلطانہ نے اپنے ہمراہ وائس چیئرپرسن ڈاکٹر کے انیتا، میونسپل کمشنر تروپتی، بلدیہ کونسلر شاردا جیوتی، وسیم منیسا کے علاوہ میونسپل اسٹاف و مقامی قائدین کے ساتھ مل کر پرجا پالنا اور عوامی تجویز کے علاوہ 99 دنوں کے ترقیاتی کاموں سے متعلق 2 کے رن ریلی کا آغاز تلنگانہ چوراستے سے ہوتے ہوئے راجیو گاندھی چوراستے پر 2 کے رن کا اختتام عمل میں لایا گیا۔ مسجد قباء کریم نگر میں نوجوانان کمیٹی کی جانب سے روح پرور دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا تھا۔ بڑی تعداد میں مقامی افراد، نوجوان، معززان شہر نے شرکت کی اور رشتہ داروں کے ساتھ مل کر افطار کیا۔ اس افطار پارٹی کے تمام تر انتظامات شبیر حسین، فیروز بھائی، وسیم، عباس وغیرہ نے انجام دیے اور کہا کہ اس طرح کے پروگراموں کا مقصد رمضان کے بابرکت مہینے میں بھائی چارہ، محبت اور اتحاد کو فروغ دینا ہے۔ افطار کے بعد حاضرین نے ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی۔ مقامی عوام نے نوجوانان کمیٹی کی اس کوشش کو سراہتے ہوئے ایک بہترین سماجی اور دینی خدمت بھی قرار دیا۔ مرکزی کمیٹی تنظیم المسلمین بالکنڈہ نے ضلع کلکٹر نظام آباد کو یادداشت پیش کرتے ہوئے بالکنڈہ میں واقع مسجد عالمگیر میں ہوئے واقعے کے خلاف فوری کارروائی کرتے ہوئے سب انسپکٹر بالکنڈہ کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ کمیٹی کے ذمہ داران نے پرجاوانی میں تحریری یادداشت پیش کرتے ہوئے بتایا کہ مسجد میں معمولی جھگڑے پر سب انسپکٹر نے مسلم نوجوانوں کو 3rd ڈگری کا استعمال کرنے میں بری طرح زدوکوب کیا۔ خصوصی طور پر تحریری طور پر 3 مارچ کو بالکنڈہ سرکل انسپکٹر آرمور ACP کو تحریری یادداشت پیش کی گئی، لیکن ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ سب انسپکٹر بالکنڈہ، شیلندہ اور 3 پولیس ملازمین کے خلاف کارروائی کا پرزور مطالبہ کیا گیا۔ LID کے منڈل لنگمپیٹ کی معزز شخصیت جناب الحاج معین احمد قادری ہائی کورٹ ایڈوکیٹ کی جانب سے اظہار کی طرح اس سال میں ماہ رمضان میں اپنے فارم ہاؤس پر لنگمپیٹ کے غریب مسلمانوں میں 130 رمضان کٹس تقسیم کیے گئے۔ LID میونسپل وائس چیئرمین بھاگیوتی کی صدارت میں آج
99 रोज़ा प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत अम्बेडकर चौरास्ता से केफाई रन का एहतमाम करते तमाम वार्ड में साफ सफाई के कामों के साथ तरक्याती कामों को तरजीह देने के अज़्म का इजहार किया गया। कमिश्नर महेश कुमार, तहसीलदार प्रेम कुमार, सर्कल इंस्पेक्टर राजीव रेड्डी, एमईओ राजुलू, मैनेजर वसंती, कौंसलर तिरुपति, श्रीधर गुप्ता, कौंसलर रफीक, कांग्रेस के कायद प्रशांत गौड़ दूसरे मौजूद थे। 99 रोज़ा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्रेस प्लान प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर आज मुकामी बैसा चौराहे पुराने बस स्टैंड से गदवाल की मशहूर गलियों में फाई के रन का एहतमाम किया गया। म्यूनसिपल चेयरपर्सन जे लक्ष्मी प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थी। इस मौके पर म्यूनसिपल चेयरपर्सन जयलक्ष्मी ने कहा, गदवाल को साफ सुथरा बनाने के कस्बे के लोगों को चाहिए कि वो गीले और खुश्क कचरे को अलग अलग फेंका करे। साबिक मेयर डी संजय ने रुकन राज्यसभा वी नारेंद्र रेड्डी से खुद खैर सगाली मुलाकात की। इस मौके पर मुख्तलिफ तरक्याती और आमी कामों पर तबादला ख्याल किया गया। साबिक मेयर डी संजय ने रुकन पार्लियामेंट को शहर के जारी तरक्याती मंसूबों से भी वाकिफ करवाया। जिले कामरडी मंडल पिटलम के तंजीमुल मसाजिद कमेटी सदर जनाब सैयादुल की इत्तला के मुताबिक मस्जिद वहीद मखदूम ईदगाह रोड में 20 रमज़ान 10 मार्च बरोज़ मंगल बाद नमाज तरावी जलसे तलाश शब क़द्र मनाया जा रहा है। डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद आज़म क़ासमी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे और खिताब करेंगे। 22 रमज़ान 12 मार्च बरोज़ जुमेरात बाद नमाज तरावी जलसे तलाश शब क़द्र मनाया जा रहा है। हज़रत मौलाना रिज़वान क़ासमी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे और जलसे से खिताब करवाएंगे। 24 रमज़ान 14 मार्च बरोज़ हफ्ता बाद नमाज तरावी जलसे शब क़द्र मनाया जाएगा। इसी तरह 26 रमज़ान 16 मार्च बरोज़ पीर बाद नमाज तरावी जलसे शब क़द्र मनाया जाएगा। जिले कलेक्टर एला त्रिपाठी ने बालकुंडा में वाक़ अक़लियती अहमद स्कूल का दौरा किया और वहाँ के इंतजामात का जायजा लिया। तालीमी माहौल, तलबा को फराहम की जाने वाली सहूलतों का भी मुआयना किया। कलेक्टर ने स्कूल की मुख्तलिफ शुबजात का दौरा करते हुए क्लासरूम, हॉस्टल और दीगर सहूलतों की जाँच की और मुताल्लिक़ा अहदेदारों की हिदायत दी कि तलबा को मियारी तालीम और सहूलतें फराहम की जाएँ। मस्जिद मुसलमीन आदर्श नगर नरसमपेट रोड वरंगल में शहरी ज़िले अहल-हदीस की सरपरस्ती में गैर मुस्लिम भाइयों बहनों के लिए दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया था। तकरीबन 350 था 400 अफराद ने इसमें शिरकत की। इस मौके पर रोज़े के मकसद, रमज़ान की फजीलत, नमाज के तरीक़े, मस्जिद का दौरा करवाया गया। शहरी अहल-हदीस के सदर अब्दुर्रहमान मदनी आसिफ मदनी ने मीडिया को तफसीलात बताई कि इस प्रोग्राम का मकसद गैर मुस्लिमों में इस्लाम के ताल्लुक से पाए जाने वाले शकों को दूर करना, इस्लाम का पुरअमन पैगाम आम करना। जबकि मैसेजेस पाक के अब्दुल हादी, यूनुस अली और उनकी टीम के अलावा मस्जिद के सदर मसूद पाशा भी मौजूद थे। जाकिर हुसैन नुमाइंदा कौंसिल की जानिब से उनकी रिहाइशगाह मोहल्ला गाजलपेट में पुरतकल्लुफ़ दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। कांग्रेसी कायदीन जुनेद मेमन, अक़लियती सेल टाउन सदर इमती, नौमुंतखब रुकन बल्दिया इमरानुल्लाह, शाकिर, इरफान, फेरोज़, रफ़ी और फ़िज़र के अलावा दोस्त अहबाब और दूसरों ने भी शिरकत की। नमाज मगरिब में दुआ मांगी गई। इस मौके पर जाकिर हुसैन ने मुंतखब अरकान की शालपोशी गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की। बिलखुसूस टाउन अक़लियती सदर इमती और उनकी टीम को, जिन्होंने गाजरपेट के मुख्तलिफ वार्ड से कांग्रेस के उम्मीदवारों की शानदार कामयाबी को यकीनी निभाने में अहम किरदार अदा किया। नौमुंतखब अरकान बल्दिया ने जाकिर हुसैन से ज़ाहिर तशक्कुर किया कि वो तहनीत के जरिए हौसला अफजाई की है। हल्का असम्बली बांसवाड़ा के नसरुल्लाबाद मंडल के बुमंदुपल्ली जिले परिषद हाई स्कूल में खिदमत अंजाम देने वाले 2 टीचरों के दरमियान हाथापाई हो गई, जिसमें 8 निवासी टीचर को शदीद चोट लगने की वजह से अस्पताल मुंतकिल किया गया। नसरुल्लाबाद पुलिस सब इंस्पेक्टर ने बताया कि बुमंदुपल्ली जिले परिषद हाई स्कूल में खिदमत अंजाम देने वाले 8 निवास और एस निवास के दरमियान झगड़ा हो गया, जिसमें 8 निवास जख्मी हो गए हैं। 8 निवास की शिकायत पर स्कूल हेडमास्टर आनंद और एस निवास टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते तहकीकात शुरू कर दी गई है।